अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मेरे मेहमान हैं आज मारूफ आलिम दीन मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। आज की इस मुलाकात में मौलाना से जानेंगे मरकज़ुल मारिफ की शुरुआत कैसे हुई। मरकज़ुल मारिफ हिंदुस्तान का पहला इदारा है जो फज़लाए मदारिस को अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब सिखाता है, उनकी ज़हनी, फ़िक्री, रूहानी तरबियत करता है और मरकज़ुल मारिफ के फ़ज़ला दुनिया भर में दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि मौलाना की शुरुआत कैसे हुई, इस शोबा में कैसे आए, इस इदारा के फाउंडर कौन हैं और क्या क्या मरकज़ुल मारिफ की खिदमत रही है। मौलाना मिला टाइम्स में खुश आमदीद और बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप आलिम दीन हैं, आपकी शक्ल सूरत अलग है, लेकिन जब आप बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि आप किसी वेस्ट के इदारे से पढ़ कर आए हैं। आपकी अंग्रेज़ी अच्छी, आप अच्छी अंग्रेज़ी लिखते हैं। तो इतनी जो आपने तालीम हासिल की, क्यों हासिल की और कैसे बदलाव आया आपकी तालीम में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मिलत टाइम्स और शम्स तबरेज़ कासमी साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आज इन्होंने मौका दिया हमें अपनी बात रखने की, और उसके साथ साथ हम आप तमाम नाज़रीन के भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपने टाइम निकाल करके आप इस एपिसोड को सुन रहे हैं। सवाल ये था कि मरकज़ुल मारिफ कैसे शुरू हुआ और मेरे अंदर जो तब्दीली ये कह रहे हैं वो कैसे आई है। तब्दीली तो तालीम से आती है इंसान में, ये सबको मालूम है, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं शुरुआत में स्कूल में ही था। मेरे वालिदैन में स्कूल में डाला था, उसके बाद इत्तेफाक से ये हुआ, मेरे वालिदा का ये ख्वाहिश हुआ कि एक बच्चा आलिम होना चाहिए। तो 9th स्टैंडर्ड से के बाद मुझे जो है ना मदरसे में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर मैं आसाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, आसाम करीमगंज ज़िला से। और फिर मुझे वहाँ दारुल बासकांदी में जो शेख साहब के नाम से मशहूर है, बहुत बड़े आलिम दीन और बुज़ुर्ग शेख अहमद अली साहब, तो उन्हीं के मदरसे में मुझे वहाँ भेज दिया गया। और फिर मैं वहाँ तकरीबन 1.5 साल मदरसे में तालीम हासिल की। उसके बाद चूँकि मैं थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद मदरसे में गया था, तो उस मदरसे में पढ़ने के दौरान पता चला कि दारुल देवबंद नाम का बड़ा मदरसा है, और वहाँ जो असातिज़ा है सब इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि शेख साहब भी दारुल देवबंद से ही पढ़े हुए थे। तो मुझे उसी बचपन में ये महसूस हुआ कि अगर शेख साहब दारुल देवबंद में पढ़ करके इतने बड़े हुए तो मैं इनके मदरसे में क्यों पढ़ूँ, मुझे भी देवबंद में ही जाना था। तो मैंने घर वालों को भी मजबूर किया कि मुझे देवबंद आना है। शुरुआती मतलब दौर में ही मैं देवबंद में आ गया था। किस साल में आया था? मतलब मैं आया था 1987 में। और ये जो क्लास से मतलब अव्वल दोम सोम तो हाँ, तो वो मैं आकर के चहारम में मैंने दाखिला हुआ आपका? दाखिला लिया था, जबकि मैं चहारम उससे पहले सिर्फ 1.5 साल ही मेरे मदरसे में तालीम हासिल की थी। तो चहारम में जब दाखिला ले रहा था उस वक्त ज़्यादातर किताबें मैं पढ़ा हुआ नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। रमज़ान के 1 महीना मैंने दारुल में गुजारे और उसी में हमने दाखिला की कोशिश की, और फिर 1 महीना पढ़ करके हमने दाखिला इम्तिहान दिया। किसी को लग नहीं रहा था कि मेरा नाम आएगा, यहाँ तक कि मुझे भी डाउट था कि जो किताबें हमने नाम भी नहीं सुने हुए थे इससे पहले, उनका मैं दाखिला इम्तिहान दे रहा हूँ, नाम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इम्तिहान का नतीजा आया दाखिला इम्तिहान का, तो मेरा नाम पहले नंबर में ही था। वो देख करके भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पहले नंबर पर नाम था आपका? पहले नंबर में ही नाम था, जबकि हमारे साथी बाकी और भी आसाम के जो हमारे मुखलिसीन थे उस ज़माने में, जो सीनियर साथी हुआ करते थे, उन लोगों ने मुझे कहा भी था कि उस ज़माने में मतलब वक्त दारुल का इंतज़ामात वहाँ से चलता था, क्या नाम है, जामे मस्जिद से। तो वहाँ भी मुझे दाखिला इम्तिहान दिलवाने के लिए वहाँ वो शक रहता है कि 2-4 जगह दाखिला इम्तिहान तो यहाँ नहीं तो वहाँ। जी, तो मुझे भी वहाँ भिजवाए थे, लेकिन इत्तेफाक से यही था कि मुझे तो दारुल में पढ़ना है। मैं इम्तिहान दे करके देने गया भी था,
تو لائن میں کھڑا بھی تھا اور تقریباً 2-3 گھنٹہ کھڑا رہنے کے بعد مجھے لگا اگر یہاں داخلہ بھی ہوگا تو مجھے تو پڑھنا نہیں ہے، تو میں امتحان کے مدعے میں باہر آ گیا لائن سے۔ امتحان دیا نہیں آپ نے؟ امتحان دیا نہیں میں نے۔ اسی طرح سے مجھے وہاں بھی بھیج دیے تھے سہارنپور جامعہ مظاہر العلوم میں، وہاں بھی کم سے کم ایک آلٹرنیٹیو لے کر کے رکھا، اگر یہاں نہیں ہوتا ہے تو وہاں ہو جائے۔ وہاں میں گیا، جا کر کے وہاں بھی امتحان دینے کی کوشش کی، امتحان کے پرچہ بھی لے لیا تھا، اور امتحان کا میں بیٹھنے کے بعد پھر میں نے لکھا نہیں، میں نے کہا کہ یہاں تو یہ مدرسہ مجھے نہیں لگا، میں تو یہاں تو آیا نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے وہاں بھی امتحان نہیں دیا۔ پھر جب نتیجہ آیا سب لوگ بہت پریشان تھے، دارالعلوم سے پہلے ان مدارس کا نتیجہ آتا ہے، میرا نام تو ان مدارس میں بالکل نہیں آیا، اب یہاں تو آنا یقینی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو میں نے آ کے بتایا نہیں کہ میں نے امتحان ہی نہیں دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ بس کے بعد دارالعلوم میں ہم نے پڑھے پورے، اور محنت سے پڑھے، جو بھی تعلیم جو بھی آج ہم ہے وہ دارالعلوم کے برکت ہے۔ اساتذہ دارالعلوم میں کہاں تک آپ پڑھے؟ دورہ یا اس کے بعد جو شعبے ہوتے اس میں بھی کسی میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ نہیں، دارالعلوم میں ہم چہارم سے لے کر کے دورہ تک ہی ہم نے تعلیم حاصل کی، اور دورے کے بعد پھر یہی ہمارے مرکز المعارف کا سفر۔ تو مرکز المعارف میں پڑھنے کا خیال کہاں سے آیا؟ کیونکہ جب آپ پڑھ رہے تھے تب میرے خیال میں مرکز المعارف قائم نہیں ہوا تھا۔ جی، اسی سال، جس سال ہمارا دورہ کا سال تھا، دارالعلوم میں رہتے ہوئے بھی چونکہ پڑھائی وغیرہ میں ٹھیک ٹھاک تھے، آسام کے بچوں میں بھی مطلب شناسائی تھی، جی، تو مولانا ہمارے اس مرکز المعارف کے بانی مربی حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم اس زمانے میں نئے نئے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر بھی بنے ہوئے تھے، تو انہی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں اس طرح کا ایک ادارہ کھولنا ہے، اس کی تیاری چل رہی تھی۔ تو ہم لوگ جو کہ آسام کے مشہور لوگوں میں سے تھے طلبہ میں، تو ہمیں بھی ہمارے حضرت مولانا مزمل صاحب قاسمی جو ابھی جامعۃ الشیخ کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو یہاں امتحان دینا ہے اور ایسے ایسے۔ تو مجھے تھوڑا سا شک بھی تھا کہ میں مدرسے میں آیا ہوں، پھر مجھے یہ انگریزی وغیرہ پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہ حضرات لے جا کر کے ہمیں پھر اسی لائن میں ڈال دیں، مجھے تو عالم بنے رہنا ہے، مجھے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو مولانا نے بھی سمجھایا، اس کے باوجود جب تسلی نہیں ہوئی تو حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم سفر کیے ہوئے تھے شورا کے کسی مجلس میں ہم لوگوں کے امتحان سے پہلے، تو میں اور میرا ایک دوست ہے، ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہے، کچھ سال پہلے وہ امریکہ میں تھے، ابھی شفٹ ہوئے ساؤتھ افریقہ میں، مفتی سیف الاسلام صاحب، تو ہم دونوں خاص طور پہ مولانا سے ہماری ملاقات ہوئی تو مولانا نے ہمیں سمجھایا کہ یہ ادارے کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اور کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ آسام کے بچے ہو تو آپ لوگوں کو داخلہ میں بیٹھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ داخلہ امتحان میں بیٹھے اس نیت سے کہیے کہ دیکھتے ہیں، داخلہ امتحان دیتے ہیں، بعد میں جائیں گے نہیں جائیں گے فیصلہ کریں گے، پہلے نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ کافی ہنگامہ اس زمانے میں ہوا بھی تھا کہ یہ ایک نیا ادارہ شروع ہو رہا ہے، دارالعلوم کے اساتذہ کے مشورے سے دارالعلوم میں ہی اس کا داخلہ امتحان ہو رہا تھا، تو ہم نے امتحان دیا اور امتحان میں نام آ گیا۔ اس کے بعد جب نام آ گیا تو ہم لوگوں کو لگا کہ پڑھتے ہیں، اور حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے اتنے خوبصورت انداز سے ہم لوگوں کو سمجھائے تو پڑھتے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں آئے دلی میں جب آئے تو یہ 1994 کی بات ہے، اپریل کے مہینے میں ہمارا بیچ دیوبند سے پہلا یہاں آیا۔ لیکن ایک بات مرکز المعارف کے تاریخ میں بھی ہے اور یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے اور یہ نوٹ کیا جانا چاہیے جی کہ اس کا درس و تدریس کا آغاز جو ہے نا دیوبند میں ہی ہوا ہے۔ اچھا، مرکز المعارف کا جو پورا شروع ہوا جس کو ممبئی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اس کی جو پہلی تعلیم ہوئی تھی وہ دیوبند میں ہوئی تھی؟ جی، دیوبند کیسے ہوئی تھی دیوبند میں؟ کہاں ذرا تفصیل؟ کیونکہ اس کے تفصیل یہ ہے کہ دلی میں یہ شروع ہونا تھا، اس کے لیے دلی ہی میں ساری تیاریاں چل رہی تھی، اور یہاں وہی بٹلہ ہاؤس میں اس کے لیے جگہ بھی دیکھی گئی تھی، تو یہ بلڈنگ میں اس بلڈنگ کی تیاری کے کام جاری تھا۔ ہم لوگوں کو رمضان کے بعد بلا لیا گیا تھا، تو سارے بچے دیوبند میں ہی جمع ہونے تھے، جو جمع ہو بھی گئے تھے۔ جمع ہونے کے بعد یہاں لگا کہ مہینہ 1.5 مہینہ ابھی بھی اس بلڈنگ کو تیار ہونے میں وقت لگے گا، بچے جمع ہو گئے تو کیا کیا جائے۔ تو ایک ماسٹر سلیمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے رحمہ اللہ، ان کو اور ایک صاحب کو وہاں انتظام کیا گیا کہ یہ بچے جمع ہو گئے ہیں، اور مدنی مسجد کے قریب میں وہاں سلیمان صاحب دیوبند میں مدنی مسجد وہاں آفس ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو وہ مدنی مسجد میں ہی سبق دے دیے تھے، انگریزی کا وہاں پڑھائی شروع ہو گئی۔
तकरीबन वहाँ 15-20 दिन हम लोगों की तालीम देवबंद में चली। फिर देवबंद में होने के बाद भी लगा कि यहाँ दिल्ली में आ जाना चाहिए, तो हम लोग आ गए। आकर के फिर सबक तो वहाँ शुरू हो गए। इसका मतलब यह है कि मरकज़ुल मारिफ के असबाक का आगाज़ देवबंद से हमें अपने असातिज़ा ख़ास तौर पर मौलाना मुज़म्मिल साहब और मौलाना अब्दुल खालिक संबेली साहब, इन हजरात ने जो है ना सबक दिए थे। ये अंग्रेज़ी के ही तालीम इन हजरात ने भी शुरू करवाया। तो मतलब ये जिनकी आप बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी दाँ है, अंग्रेज़ी नहीं, अंग्रेज़ी तो मास्टर सुलेमान साहब अंग्रेज़ी जानते थे। अच्छा। बाकी असातिज़ा ने, क्योंकि वहाँ संभालना था, मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को। 3 असातिज़ा ने भी आकर के कुछ मोटिवेशनल बातें करते थे, अगराज़ व मकासद बताते थे, दावत की अहमियत के ऊपर बातचीत होती थी। तो ऐसा तकरीबन वहाँ एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1 महीने से कम जी और 15 दिन से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की। फिर हम जमीयत के में आ गए, हमें जमीयत में शिफ्ट किया गया था कि ये इत्तला मिली कि दिल्ली की बिल्डिंग तैयार हो गई, तावी दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली ले जाते तब आए, तो हम जब यहाँ दिल्ली में सबको जमीयत में बुलाया गया, जमीयत उलमा हिंद के बिल्डिंग में भी हम लोग 7-8 दिन रहे। ITO पर जो ITO में, हाँ, यहाँ भी हम लोग 7-8 दिन रहे। पूरा बैच यहाँ हम वहाँ क्लास भी हुई? बहुत भी, मतलब क्लास तो बाज़ाब्ता नहीं हुई, लेकिन यह है कि इज्तिमाई तौर पर 7-8 दिन हमें यहाँ उगला में शिफ्ट होने से पहले और मुनज़्ज़म तरीक़े से रखा गया, खिलाया गया, पिलाया गया, ताकि हमारी ये जगह तैयार हो जाए। फिर आखिर में जा कर के ये जगह तैयार हुई और हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए अप्रैल में 1994 में। मरकज़ुल मारिफ के बानी, जैसे हमने बोला कि हज़रत मौलाना बदरुद्दीन दामत बरकातुहुम है। और क्यों, तो उसके जो हम लोगों को जिस वक्त समझाया गया था, तो हम तो उस वक्त बच्चे थे, लेकिन अब चूँकि ज़िम्मेदार हूँ और हमने काम भी किया हुआ है। हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब दामत बरकातुहुम एक ताजिर, एक आलिम दीन, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर और जमीयत उलमा हिंद से मुताल्लिक़ सदर होने के हैसियत से दुनिया में असफ़ार क्या करते थे और बहुत ज़्यादा उस वक्त तो सियासत में नहीं आए थे। सियासत में बिल्कुल नहीं थे। तो उनको ये महसूस हुआ कि उलमा में एक तबका, कम से कम कुछ मखसूस लोग ऐसा हों जिनको अंग्रेज़ी ज़बान मिन हैसुल ज़बान एज ए लैंग्वेज जो है ना उनको अच्छी तरह से आती हो, ताकि वो दीन के बारे में उस ज़माने में प्रिंट में यानी प्रेस में, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में बहुत सारी बातें आती थी। इस्लाम के ऊपर सवालात होते थे, कुरान के आयात के ऊपर सवालात होते थे, गलत फहमियाँ लोग फैलाते मतलब जिस तरह आज गोदी मीडिया से लोगों को शिकवा, इस तरह का उस वक्त भी माहौल था। एग्जैक्टली। तो प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के गलत बयानी से काम लिया, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा था और मिसकॉन्सेप्शन को अब फैलाया जा रहा था। तो एक तबका ऐसा हो जो उस चीज़ को समझ सके, डायरेक्ट कंटेंट काउंटर करे, तर्जमा किए बगैर वो समझ सके, और फिर तर्जमा किए बगैर उसको ज़रूरत पड़े तो काउंटर भी कर सके। ये एक मकसद था। फिर यह है कि इस्लाम, हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल रिलीजन है, पीसफुल मज़हब है और सबके लिए है। तो सबके लिए है तो इंग्लिश के लिंक लैंग्वेज माना जाता है, और उस वक्त तक इस्टेब्लिश कर चुका था अंग्रेज़ी के लिंक लैंग्वेज है। तो उस ज़बान के ज़रिए से आपका पैगाम दूर तक पहुँचेगा, ये भी हज़रत मौलाना को रियलाइज़ हो चुका था। तो और फिर उर्दू अरबी में जो इस्लामी उलूम है, उस उलूम को दूसरे ज़बानों में ट्रांसफ़र करना भी उलमा का काम है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर है। और उस वक्त भी यानी मीडिया में अगर हमारे लोग आ जाते हैं, मीडिया में कुछ उलमा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर काम करे या उन तरह उनके जैसे बातचीत कर सके, इस लायक बन जाए, तो इन तमाम अगराज़ व मकासद को लेकर के हज़रत मौलाना ने शुरू किए। और जामिया से असातिज़ा हायर किए जाते थे, और उस ज़माने में हम लोगों का ये कोर्स 3 साल का था। हमने पहले 2 बैचेस 3-3 साल में हम लोगों को पढ़ाया गया। 3 साल में तकरीबन 14 साल में जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाई जाती है, उस लेवल तक के ज़बान पढ़ाया गया। और फिर 1998 में आकर के यहाँ दिल्ली में कुछ मसाइल पैदा हो गए थे और हम लोग पढ़ चुके थे, फारिग हो चुके थे। तो हमें मौलाना को लगा कि हमें उसको मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। तो दिल्ली से MMERC यानी मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर 1998 में मुंबई शिफ्ट किया गया है। और वहाँ जब गया तो मैं भी दिल्ली में था, दिल्ली से मैं भी मुंबई शिफ्ट हो गया।
اور ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. تو آپ کے ہاتھوں میں کب ذمہ داری آئی مرکز المعارف کی؟ میرے اوپر فل فلیج ذمہ داری تو آئی ہے 2000 میں. 2000 98 سے ہی میں ہی سنبھال رہا تھا، لیکن برائے نام جو ہے نا ہمارے بڑے تھے، لیکن 2000 میں جا کر کے مطلب فل فلیج ذمہ داری میرے ہی ہاتھ میں آ گئی. مرکز المعارف سے اب تک کتنے طلبہ فارغ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ نمایاں کا آپ ذکر کریں جو کچھ اہم کام کر رہے ہوں؟ مرکز المعارف میں چونکہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو عام انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی کالج یا یونیورسٹی بھی نہیں ہے جہاں آپ کوانٹٹی کے اوپر بات کریں. یہاں کوالٹی میٹرز کرتا ہے، کوالٹی کے لیے ہی رکھا گیا ہے. بالکل یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ IIM یا IITs میں بہت زیادہ تعداد نہیں ہوتی ہے، یہ اسپیشل سارٹ آف کورسز ہوتے ہیں یا اسپیشل لوگ بھی ہوتے ہیں. تو مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر میں بھی ایگزیکٹلی یہی فلسفی ہے کہ یہاں جو بچے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ہائیلی میریٹریس ہوتے ہیں، پہلے سے وہ سکینڈ ہوتے ہیں اور ان کو پھر بہت سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد جا کر کے ان کا سلیکشن ہوتا ہے. تعداد کم ہوتے ہیں، 25-25 کا بیچز ہوتے ہیں. تو 25-25 کے بیچز لگا کر کے ہمارے پاس جو آج تک جو فل فلیج ریکارڈ ہے، یعنی مرکز المعارف کے اگین 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ تو ڈائریکٹلی مرکز المعارف سے پڑھے ہوئے کچھ انڈائریکٹلی جو کچھ انڈائریکٹلی ہمارے ایفیلیٹڈ اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ 500 پلس ہے آج تک، یعنی 2023 میں اگر ہم بات کریں تو 500 پلس ہے. لیکن یہ 500 پلس افراد نہیں ہے، یہ 500 پلس آرگنائزیشنز ہے، یہ انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ انجمنیں ہیں، یعنی یہ ہر فرد جو ہے نا ایک انجمن ہے. اور ہمارے انڈائریکٹ اگر کہیں تو اگین جو ہے نا وہاں سے ایک 1500 ہوں گے سارے، آج کے ڈیٹ میں جو ہے نا 10 کے لگ بھگ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہے. تو ان سب کو ملایا. یہ آپ نے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹ کی بات کی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی داخلہ امتحان بھی ہونے جا رہا ہے دیوبند میں. تو جو ایفیلیٹ ہوتے ہیں مرکز المعارف سے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کن شرطوں کے ساتھ آپ ان کو ایفیلیشن دیتے ہیں، کیا آپ ان کو مطلب کیا پورا طریقہ کار ہے، کس نہج پر ادارے چلتے ہیں؟ یہ ایفیلیشن آئیڈیالوجی کا ہے نمبر 1، یہ ایفیلیشن برانڈ کا ہے، یہ ایفیلیشن کوالٹی کا ہے، اور یہ ایفیلیشن ٹیچنگ میتھڈولوجی کا ہے، سلیبس اینڈ کریکولم کا ہے. لین دین کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہ جو ایفیلیٹڈ ادارہ ہے، یعنی اس کو ہم فرانچائزیز کہیں تو وہ ہمیں کچھ دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس سے کوئی چارج نہیں لیتے ہیں اور نہ ہم ان کو کچھ دیتے ہیں. ہمارے طرف سے بھی کوئی پیسے کا لین دین دونوں طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں، مرکز المعارف چونکہ تقریباً آج 30 سال ہونے جا رہا ہے، تو 30 سال میں اس نے اس میدان میں علماء کرام کو سٹینڈرڈ انگریزی تعلیم دینے کا یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک برانڈ ہے، اس نے اسٹیبلش کر لیا ہے. تو اس برانڈ کا ایک ہوتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں کہ اسی برانڈ کے ساتھ، اسی ادارے کے ساتھ ہم پڑھیں. تو ان اداروں کے لیے ہمارے کچھ شرائط ہوتے ہیں جو ایفیلیشن چاہتے ہیں. تو وہ ادارے ہمیں پہلے درخواست پیش کرتے ہیں کہ مرکز المعارف کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز یا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اور اس کا کارنامہ ہم جانتے ہیں، اس کے تمام چیزوں سے ہم اتفاق رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں یہ شعبہ ہم چلانا چاہتے ہیں، اس کے ایفیلیشن کے پروسیس کو شروع کریں. یہ پروسیس شروع کرنے سے پہلے ایک اپلیکیشن ہم مانگتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے ٹرسٹ اگر ہے تو ٹرسٹ میں ریزولوشن پاس ہوا ہو، اور وہ ریزولوشن کی کاپی ہم مانگتے ہیں. اور اگر ٹرسٹ نہیں ہے، ابھی تو سب مدرسے ٹرسٹ والے ہی ہے، تو جو بھی کمیٹی ہے وہاں کے ورکنگ کمیٹی ہے یا تعلیمی کمیٹی ہے، وہاں میٹنگ میں بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر ایک فیصلہ ہو، اس فیصلے کی کاپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. وہ درخواست جب آتا ہے پھر ہم لوگ ایک ایپلیکیشن فارم بھیجتے ہیں ان کو. اس فارم کے ساتھ ایک تو فارم ہوتا ہے اور ایک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اس ادارے کے برانچ آپ کو چاہیے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل کلاس روم چاہیے، وہاں کلاس روم تھوڑا سا جو عام مدارس میں جیسے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، بیٹھنے کا انتظامات تھوڑا سا الگ ہو. بچے کیونکہ یہ پوسٹ مدرسہ گریجویشن کا کورس ہے تو PG لیول کا ہے، بچے ایڈلٹ ہوتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے نہیں ہوتے، تو ان کے کھانے پینے کا بھی تھوڑا سا اسپیشل آپ کو خیال کرنا پڑے گا. اور اساتذہ کو ایک منیمم سٹینڈرڈ سیلریز آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور سیلری کی بھی شرط لگاتے ہیں. ہاں، ہماری طرف کیونکہ مدرسوں پر بڑا الزام ہوتا ہے کہ اساتذہ کا استحصال ہوتا ہے، ان کو سیلری نہیں دی جاتی ہے. مرکز المعارف کے وہی ہوتا ہے کہ مرکز المعارف کی طرف سے اگر آپ نے وہاں ایفیلیشن لیا ہے
تو جو استاد آپ منتخب کریں گے اس میں دونوں جانبین کا متفق ہونا ضروری ہے. یعنی ادارہ جس کو بھی چاہے گا اس کو ایز اے استاد وہاں اپوائنٹمنٹ دے دے، اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اور ادارے کے لیے بھی اختیار ہوگا کہ ہم جس کو چاہیں گے وہاں بیٹھا دے، ایسا بھی نہیں دونوں ہوگا. طرف سے باہمی رضامندی، یعنی ہماری رضامندی، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کوالٹی چاہتے ہیں، یعنی اس استاد میں پڑھانے کا کوالٹی ہے. اور جب کوالٹی کے استاد آپ دو گے تو ایک منیمم اس کے حساب سے سیلریز آپ کو دینا پڑے گا. ہم ان اداروں والوں کو بولتے ہیں کہ آپ اتنے سیلریز جو ہے نا آپ دے پائیں گے تب ہمارے برانچ آپ لیجئے. تو جب وہ لوگ ایگری کرتے ہیں تو جاتے ہیں، ہم فارم ان کا آ جاتا ہے. اس کے بعد ہماری طرف سے فزیکل سروے کے لیے ٹیم جاتی ہے، ایک یا دو لوگوں، منیمم 2 لوگ جاتے ہیں. جا کر کے اس ادارے کو فزیکلی ہم سروے بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہاں کے ذمہ داران سے ہم اگین بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں سمجھ لی ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، پوسٹ مدرسہ گریجویشن لیول کا کورس چلانا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اگین ایمز اینڈ آبجیکٹیو سمجھاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو آنے والے اخراجات، اضافی اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی ہم سمجھاتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ فائدے ہوں گے اور یہ امت کی تقاضا ہے، ضرورت ہے، وہ بھی بتاتے ہیں. جب وہ دونوں بار اس میٹنگ میں جا کر کے فیصلہ ہوتا ہے پھر ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئندہ سال جو ہے نا ہم آپ کو اپلیکیشن دیتے ہیں اور آئندہ سال سے آپ کا داخلہ دیتا ہے. اس پروسیس میں ہم عموماً 1 سال تک کم سے ایک سال کا وقت لیتے ہی ہے. اچھا، اس طرح کے کتنے ادارے ہیں جو آپ سے افیلیٹ ہیں؟ کچھ ایسے ادارے ہیں جن کا آپ سے الحاق نہیں ہے اور وہ اسی کورس کو یا اسی طرح کا نظام چلا رہے ہیں، تو کل کتنی تعداد ہے ابھی؟ جو ڈائریکٹلی افیلیٹڈ ہے وہ 10 ہے ہمارے ساتھ جو ابھی جڑے ہوئے ہیں. 10 اس سال ایک ادارہ اندور سے، جامع العلوم نام ہے، بنجاری میں، اندور، تو مدھیہ پردیش میں ہے. یہ اس سال آئے گا. اس کا بھی پروسیس 2 سال سے چلا ہوا تھا، تو اس کو اس سال ہم نے انٹری دی ہے. تو اس طرح سے 10 ہے. اور انڈائریکٹلی یا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارے بھی ہیں جو مرکز المعارف کے کورس کو، کریکولم کو فلی فالو کرتے ہیں یا پارٹلی فالو کرتے ہیں. پارٹلی فالو ان دا سینس یہ ہے کہ اساتذہ منتظمین سب تو مرکز المعارف سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں ان حضرات نے اپنے حساب سے کچھ اور چیزیں پلس مائنس کیے ہوئے اس طرح کے ادارے بھی ہیں. تو نام لینے، اب مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند ہے، وہ مادر علمی ہے، ہم سب لوگوں کے ہی جو ہے نا علم میں ہمارا مرکز ہے، ہمارا سب کا جو ہے نا ہماری نسبت ہے. تو ہم دارالعلوم کو نہیں کہہ سکتے اور ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے اور یہ ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے برانچ ہے. لیکن چونکہ دارالعلوم دیوبند میں جو ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ہے وہ مرکز المعارف کے ہی نہج میں بعد میں شروع ہوا ہے، اور اس کے بانی بھی حضرت مولانا اسد مدنی صاحب مطلب رحمہ اللہ. 3 حضرات نے مرکز المعارف کے کارنامے اور تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہی شورا میں یہ ہوا ہے کہ ہم شروع کریں گے. تو وہاں 2002 میں شروع ہوا ہے شعبہ انگریزی. تو جب شروع ہوا ہے تو مرکز المعارف کے اوپر ہی یہ ذمہ داری آئی ہے. تب تک ہمارے اوپر میں ذمہ دار بن چکا تھا کہ وہاں اساتذہ وہاں کیسے پڑھایا جائے. تو وہاں کے جو شروعاتی اساتذہ ہیں مفتی عبید اللہ محی الدین صاحب جو ابھی ذاکر حسین کالج کے دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. اسی طرح سے مولانا محمد افضل قاسمی صاحب ہے جو ابھی لندن میں ایک بڑے مدرسے میں اور ایک کالج میں لیکچرر ہیں. تو ان دونوں حضرات، وہ حضرات اس وقت ممبئی میں پڑھا رہے تھے. جب دارالعلوم کو تقاضا ہوا تو مرکز المعارف نے یہی کیا کہ آپ نے جو بہترین دونوں اساتذہ تھے اپنے اساتذہ کو بھیج دیا. اپنے اساتذہ کو دارالعلوم میں حضرت مولانا نے بھیج دیا کہ وہاں دارالعلوم کا تقاضا پہلے ہے، ہمارے بیسٹ سے بیسٹ اساتذہ جو تھے ان کو دیا گیا. پھر ان حضرات نے جب گئے، چونکہ وہ مرکز المعارف کے ٹرینڈ تھے، اسی نصاب، اسی نظام، اسی سے پڑھے ہوئے تھے، دارالعلوم میں جا کر کے شعبہ انگریزی کو ان حضرات نے ایسے ہی شروع کیا، ایسے ہی چلا رہا. آج بھی ماشاءاللہ ان حضرات کے جانے کے بعد بھی مولانا توقیر صاحب ہے یا مولانا عبد المالک صاحب ہے یا مولانا عبد الحمید صاحب ہے جو دارالعلوم دیوبند میں آج اساتذہ ہیں شعبہ انگریزی کے، تو وہ حضرات اسی نہج سے چلا رہے ہیں. تو یہ وہاں بھی وہی کریکولم، وہی کورس، وہی اسٹائل آف ٹیچنگ اینڈ ایوری تھنگ از فالوڈ. سملرلی دارالعلوم وقف میں بھی جو شعبہ شروع ہو گیا ہے اس طرح کا، وہاں بھی ماشاءاللہ بہترین شعبہ ہے. وہاں کے تمام اساتذہ مرکز المعارف سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اسی کو ماشاءاللہ فالو بھی کر رہے ہیں. آج تو انگریزی پڑھانے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہے، دارالعلوم کے اساتذہ کی طرف سے بہترین کتابیں آ بھی چکی ہیں. وہاں اکل کوہ میں، شاطر العلوم اکل کوہ میں بھی جو انگریزی کا شعبہ ہے وہاں کے بھی تمام ذمہ داران، تمام اساتذہ مرکز المعارف سے پڑھے ہوئے.
कानपुर में एक अदारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अदारा है, हर्फ एजुकेशन रिसर्च सेंटर, वहाँ के भी तमाम ज़िम्मेदारान, बानीन, असातिज़ा सब मरकज़ मारिफ से पढ़े हुए हैं, सब उसी कॉन्सेप्ट में चला रहे हैं। और भी बहुत सारे अदारे हैं, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं है। अच्छा, जानना चाहूँगा मैं कि जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इदारा शुरू किया तो बाद में तो दारुल उलूम में भी शुरू हुआ और तमाम अकाबरीन का इस पर इत्तेफाक है, मुखालफत की आवाज़ नहीं आई, लेकिन जिस वक्त ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था या आप लोग पहले तालिब इल्म हैं, तो क्या हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से कुछ मुखालफत हुई थी? मौलाना पर कुछ इल्ज़ाम लगा था कि बच्चों को अंग्रेज़ बना रहे हैं? हाँ देखिए, कोई भी नया काम आप जब शुरू करेंगे तो उसके नतीजा जब तक सामने नहीं आएंगे तो कुछ अकाबिर का उसके बारे में रिजर्वेशन होना, यानी उनका मुतफक्किर होना, इस चीज़ को हमें गलत अंदाज में नहीं, मतलब लाजमी है नहीं लेना चाहिए। तो जब नहीं लेना चाहिए इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कुछ अकाबिर उस ज़माने में ऐसे रहे होंगे जिनके कंसर्न्स रहे होंगे, जिनके रिजर्वेशंस रहे होंगे, फ़िक्रमंद थे कि क्या होगा नहीं होगा। और उसके साइड बाय साइड कुछ अकाबिर ऐसे भी थे जो मुकम्मल बशाशत के साथ दे रहे थे, हम लोगों को दुआएं दे रहे थे। हम जब यहाँ दिल्ली में थे, मतलब वहाँ इधर जुगा भाई में, तो इतने रास्ता और ये इलाका इतना डेवलप नहीं था जैसे आज है। उस ज़माने में जो है ना बहुत ही स्लम टाइप का था। तो वहाँ हमारे दारुल के असातिज़ा, यहाँ तक कि मुतमिम साहब जो है ना यहाँ आते थे, हम लोगों के साथ क़याम करते थे, पढ़ाते थे। उस वक्त मुतमिम थे मां मरगूब साहब, मरगूब रहमान साहब दामत मतलब रहमहुल्लाह। तो ये तमाम असातिज़ा भी थे और ये हज़रत हमें दुआएं देते थे, खुश होते थे। तो वैसा तो ऑब्वियसली, लेकिन कुछ सालों के बाद जब हम लोगों ने ख़ास तौर पे जो तलबा ने ये प्रूव कर दिया कि नया हम मदारिस के जो अगराज़ व मक़ासिद है उससे हम दूर गए हैं और जो दीन का दिफा का या दावत का जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत में यहाँ के फुज़ाला लगे हुए हैं। तो उन असातिज़ा तोसक कंसर्न थे या जिनको रिजर्वेशन थे, आप उनको उर्दू में कह सकते कि मुखालफत में थे, उन असातिज़ा के भी जो है ना माशाअल्लाह जहन साफ़ हो गया। वो हम लोगों को भी उन हज़रात ने बुला कर कहा कि नहीं अच्छा किया। और इनमें से बहुत सारे हमारे असातिज़ा आज मरहूम है, अल्लाह ताला उन हज़रात को मग़फ़िरत फरमाए। और बाद में कुछ असातिज़ा वो लोग भी थे जिन लोगों ने मुखालफत की, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पढ़ाने के लिए भेजे हैं, पढ़ करके भी गए हैं। तो आज जो है ना हम कह सकते हैं, तो आज तो उम्मत का जो है ना इज्तिमा है कि मरकज़ुल मारिफ ने या हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब दामत बरकातुहू ने एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है जिसकी मिसालें हैं और जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आसाम में भी 2-3 इदारे हैं। अच्छा, मरकज़ुल मारिफ ऐसे जो मुल्हक़ा इदारे हैं उनका मीडिया में भी मैं बड़ा कारनामा देखता हूँ, कई सारी मैगज़ीन निकल रही, यूट्यूब चैनल पर भी काम है, ख़ुद मरकज़ से ईस्टर्न क्रिसेंट निकलती है। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, मकसद था अंग्रेज़ी व्यूअर्स तक या रीडर्स तक पहुँचने का? जैसे मैंने शुरुआती कमेंट में मैंने कहा था कि मरकज़ुल मारिफ के अगराज़ व मक़ासिद में हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से बाकायदा तहरीरन 5 बड़े बड़े अगराज़ व मक़ासिद हैं। इनमें से चौथा यही है कि जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए उलमा के एक ऐसा टीम तैयार करना है जो कंटेम्प्रेरी मीडिया यानी हालात हाज़िरा पर नज़र भी रहे और उनके मुताबिक जो है ना वो मीडिया में अपने आप को पेश कर सके। तो मीडिया में आना या मीडिया में बात करना या मीडिया में चीज़ों को पेश करना, ये था हमारे अगराज़ व मक़ासिद में। अंग्रेज़ी पढ़ने का मतलब मकसद यही है। तो इस मकसद को जब शुरुआत में नहीं कर पाए, लेकिन जब हम 2005 तक आते आते हम लोग जो है ना इतने हमारे पास अफराद तैयार हो चुके थे कि हमें लगा कि हम खुद कर सकते हैं। तो 5 में ही हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि अब जो है ना हम प्रिंट में जाते हैं और बाकायदा अपना इन हाउस प्रोडक्शन होगा। तो 2005 में डिसीजन लिया और 6 के फेब में पहला एडिशन जो है ना ईस्टर्न किस्म का हम लोगों ने लाया। बाकायदा ये याद रहे कि उलमा की तरफ से, कम से कम हिंदुस्तान के उलमा की तरफ से, हिंदुस्तान के मेरे मालूमात के बर्र सगीर कह सकते हैं, पूरी दुनिया में यानी मेन स्ट्रीम उलमा की तरफ से ये पहला मतलब फुल्ली इंग्लिश मजल्ला जिसका एडिटर, जिसका सब एडिटर, जिसका कॉपी एडिटर, जिसका डिज़ाइनर, जिसका प्रूफ रीडर, जिसके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एवरीथिंग इन हाउस सब कुछ करके जो उलमा थे जो फुज़लाए मदारिस थे उन लोगों ने निकाला।
اور ماشاءاللہ اس نے بھی اپنا ایک نام کمایا اور آج بھی ہے۔ تو اس کے بعد جب ہمارے کچھ اور نوجوان فضلاء اور تقاضے بدلتے گئے، ضروریات بدلتے گئے، تو اب آپ یا اس مطلب ملت ٹائمز کہیے یا بصیرت آن لائن کہیے یا اس طرح کے اور بھی نیوز پورٹلز، یعنی ایسٹرن کسن نکلنے کے بعد فوراً 5 میگزینس انگریزی میں آنے لگے۔ میڈیا سکین ایک بنگلور سے نکلا ہوا تھا، اچھا ایک التجارہ نام کر کے بمبئی سے نکلا ہوا تھا، بزنس میگزین، وہ ایک ایسٹرن پوسٹ کلکتہ سے نکل رہا تھا، اس طرح کے، یا کیا نام ہے، وقف نے شروع کیا وائس آف دارالعلوم، وائس آف دارالعلوم، دا لائٹ جو وہاں سے عقل کو سے یہ سارے ایڈیٹر سب ایڈیٹر سارے وہاں بھی مرکز کے ہی نکلے پڑے ہوئے، تو اسی پیٹرن پہ ہی سب چلنے لگا ہے۔ اس کے بعد جب آپ بھی یہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا یا الٹرنیٹیو میڈیا یا جو میڈیا آپ کہیے، یہ میڈیا کا زمانہ جب آیا، تو اگین ہمارے نوجوانوں نے، خاص طور پر آپ نے، اور بھی آپ بھی اسی سلسلے سے پڑھے ہوئے، بالکل دارالعلوم دیوبند سے مرکز سے پورا تعلق ہے، آپ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگریزی سے آپ بھی پڑھے ہوئے ہو، آپ بھی اسی سلسلے جڑے ہوئے ہیں، یہ چینل بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے۔ بالکل آپ لوگوں نے محنت کی، بزرگوں نے دعائیں دی، اپنے ساتھیوں نے آپ کو بھی تعاون پیش کیا۔ اب آج جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فضلاء نے، یعنی مرکز المعارف یا دارالعلوم دیوبند یا فضلاء دارالعلوم نے جو ہے نا اپنے میڈیا ہاؤسز بنا لیے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ممبئی میں بھی ایک میڈیا ہاؤس ہے، ایک نہیں بلکہ 2 ہے، تو کام کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس ادارے کا مقصد میں یہ شامل ہے کہ ہمیں جہاں امت کا ضرورت ہو، آپ صرف میڈیا میں نہیں، آج تو مرکز المعارف کے پڑھے ہوئے لوگ یونیورسٹیز میں پروفیسرس ہیں، لیکچررس ہیں، آج بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں، متمم بھی ہیں، مدارس کے بانین بھی ہیں، اچھے خاصے یعنی CBSE انگلش میڈیم کے اسکولز کے بانین ہیں جو PUC یعنی پری یونیورسٹی کالج تک ادارے چلا رہے ہیں۔ مطلب گویا میں ایک بہترین اسکول ہے، اس کے بھی ذمہ داران جو ہے نا مرکز المعارف کے لوگ ہیں۔ تو BCO اسکول چلا رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکولز، مدارس چلا رہے ہیں، لڑکیوں کے مدارس، لڑکوں کے مدارس، اور کالج یونیورسٹی، ملٹی نیشنل کمپنیز میں آج آپ فیس بک میں کہیے، گوگل میں کہیے، انسٹاگرام میں کہیے، بیک اینڈ میں جو ٹرانسلیشن کا کام ہوتا ہے، ملٹی لینگویج ٹرانسلیشن کا کام ہوتا ہے، اس میں اچھے خاصے لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شناخت کے ساتھ مطلب اس بات کے اطمینان ہے کہ جس مقصد کے تحت شروع ہوا تھا ادارہ مرکز المعارف، اس میں کامیاب ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں بھٹکے نہیں، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے انگریزی پڑھ کے اندیشہ تھا کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جائیں گے، اپنی شناخت کو ختم کر دیں گے، جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ انگریزی زبان کو اپنی آمدنی کا، انکم کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو ایسا کبھی احساس ہوا آپ لوگوں کو؟ ہاں دیکھیے، اس کو آپ تعریف کیسے کرتے ہیں؟ یعنی معاش کو اگر آپ کہتے ہو کہ صرف دنیا داری ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ جی، حلال معاش بھی جو ہے نا ایک دین کا حصہ ہے۔ جی، تو کہیں کہ یہی ان سب چیزوں میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حلال روزی کما کر کے اپنے خاندان کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر معاش فراہم کرنے کا سبب بن جاتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے جس سے دوسروں کو ہوگا۔ تو یہ کہنے کے بعد ہمارے جو فضلاء کرام ہیں آج دنیا کے تقریباً 22 ممالک میں کام کر رہے ہیں مختلف حیثیت سے۔ کوئی امام ہے تو کوئی کسی اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر ہے، یا کوئی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں پیورلی کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ہے۔ لیکن کارپوریٹ ورلڈ میں اگر عالم دین ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام چیزوں کو بحال رکھتے ہوئے، دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایگزامپل ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرح کی مثال ہمارے پاس ہے، یعنی بڑے بڑے کمپنیز میں جب یہ ایک عالم دین ہوتا ہے تو اس کے آس پاس میں دوسرے جو بچے نماز نہیں پڑھتے یا رمضان میں خاص طور پر روزے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ہمارے کمپنی میں ایک بڑے مولانا صاحب ہیں تو وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ان کا ایک انتظام ہو جاتا ہے۔ اس مولانا صاحب کے آس پاس میں ان کے ریلیجیس افیئر جو ہے نا شروع سے کمپنی بھی جو اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وداؤٹ پیئنگ anything additionally we have provided our staff with something that they needed۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہے کامیابی، آپ نے پوچھا کہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، تو کامیابی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بھوک ہمیں رہنی چاہیے، ہمیں بھی ہے،
لیکن یہ ہے کہ ہم اب تک جتنے کام کیے ہیں یا ہمارے بڑوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ادارے نے اب تک جتنا کام کیا ہے اس کام سے ہم مطمئن ہے، دل کو تسلی حاصل ہے کہ ہم فیل نہیں ہوئے، ناکام نہیں ہوئے۔ کامیابی کے لمٹ جو ہے نا ممکن ہے ہمیں 100 کے 100 سکور کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر پائے، ہم نے اس کے نیچے کیے، لیکن محنت کر رہے۔ اب اس محنت سے ہم بھی مطمئن ہیں اور ہم نے اکابر کو اور امت کو، جو امت کا یہ سرمایہ ہے، امت کو بھی جو ہے نا مطمئن رہنا چاہیے کہ ادارہ اپنے مقصد پر گامزن ہے اور جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس ملک کے مفاد کے لیے، اس کمیونٹی کے مفاد کے لیے اور اس دین کے مفاد کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر اس وقت ممبئی میں ہے اور واقعی میں ادارہ تاریخی ادارہ ہے، انقلابی ادارہ ہے اور امت میں اس نے نیا انقلاب برپا کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کو تیار کیا ہے جو مختلف شعبوں میں، مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ خود ملت ٹائمز کا کریڈٹ اگر چاہتا ہے تو مرکز المعارف کو یا دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگریزی کو، کیونکہ خود جب میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ کرنٹ افیئرس کو جاننے کے لیے، خبروں کو پڑھنے کے لیے مجھے ڈائریکٹ انگریزی جاننا ہوگا، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء اور ادب کو چھوڑ کر میں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جب میں نے میڈیا قائم کرنے کا پلان بنایا تو مرکز المعارف کا سب سے زیادہ سپورٹ ملا اور آج تک یہ سپورٹ ملتا رہا ہے اور یقینی طور پر ملت ٹائمز کو مرکز المعارف اور اس طرح کے اداروں کی سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ جو مقصد تھا مولانا بدر الدین اجمل کا، مرکز المعارف کا، اس مقصد کا حصہ یہی ہے کہ اسلام کی صحیح تبلیغ ہو، اسلام کے خلاف جو نیریٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، صحیح خبریں کی جائے، ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہے اس کو حل کرنے کے سلسلے میں ذہن سازی کی جائے اور ملت ٹائمز ان سب کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کا کریڈٹ بھی مرکز المعارف کو جاتا ہے۔ مجھے آن کیمرہ یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اور آپ تمام لوگوں کے علم اضافے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ تو خیر، مرکز المعارف پر ہمارا انٹرویو رہا، کیسا لگا مرکز المعارف کے بارے میں جان کر، مولانا کی ذاتی زندگی کے بارے میں جان کر اور اس طرح کے جو ادارے ہیں اس کے بارے میں مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔